السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلا حرف جو پڑھا تھا وہ تھا حرف سین۔ اب اسی کی فیملی سے جو اگلا حرف ہے وہ ہے حرف شین۔ حرف شین کو کیسے لکھتے ہیں؟ سین کی طرح ہی، بس اس کے اوپر 2 نقطے آ جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے حرف شین۔ حرف شین کی آواز ہوتی ہے ش، جیسے انگریزی میں ہوگا شیئر، شو، ان سب میں ش کی آواز آتی ہے، یہی آواز حرف شین کی ہے۔ ہندی میں حرف شین کے لیے 2 حروف ہیں، ایک یہ حرف ہے اور دوسرا یہ حرف ہے۔ ان دونوں کی آواز ش ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی حرف شین ہیں۔ حرف شین کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، مشق یعنی پریکٹس۔ یہ ہے حرف شین۔ جس طرح حرف سین کی آدھی شکل تھی اسی طرح حرف شین کی بھی آدھی شکل ہوتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں حرف شین کی مثالوں پر۔ یہ بنا ہے لائن۔ لائن کو اردو میں بولتے ہیں شیر، یہ شین سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے حرف شین اور یہ ہے حرف یہ اور یہ ہے حرف رے، تو یہ ہے شیر۔ دوسری مثال ہے ریبٹ کی۔ ریبٹ کو اردو میں بولتے ہیں خرگوش، جو کہ شین پہ ختم ہوتا ہے، خرگوش۔ حرف خ، رے، قاف، واو اور شین، تو یہ بنا خرگوش۔ یہ تھا حرف شین۔ اب ہم آتے ہیں، ابھی تک ہم نے جتنے بھی حروف پڑھے ہیں ان سب کی مثالوں پر۔ آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ کافی حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے جیسے ہی لگتے ہیں، مطلب بے، پے، تے سارے ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح سے آگے بھی جاتا ہے، تو ہم ان ساری فیملیز کو اکٹھے لکھ دیں گے۔ سب سے پہلے الف، پھر الف مد آ، اس کے بعد بے، پے، تے، ٹے اور پھر تے۔ ان سب کی آدھی شکلیں بھی ہوتی ہیں۔ آدھی شکلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حروف ایک لفظ میں استعمال ہوں گے تو یہ اپنی آدھی شکل میں آتے ہیں، پوری شکل میں نہیں آتے، لیکن اگر یہ لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوری شکل میں آتے ہیں۔ اس بات کو بہتر ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم الفاظ بنائیں گے۔ بے، پے، تے، ٹے، تے کے بعد آتا ہے جیم، چے، ہے، خے، اور ان کی بھی آدھی شکلیں ہیں، چے، ہے، خے۔ اس کے بعد فیملی ہے دال، زال، ڈال۔ اس کے بعد رے، رڑے، زے، ژے، اور پھر سین اور پھر شین۔ سین، شین کی آدھی شکل۔ تو یہ ہیں وہ تمام حروف جو کہ ہم نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں۔